سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے قلندر ذات۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دونوں پورچ میں آ کر رک گئے۔ انہوں نے بڑے دھیان سے باہر کا جائزہ لیا۔ جوگی اور اس کا ساتھی ان کے انتظار میں تھے۔ دونوں ہی سائیڈ روم سے باہر آ گئے اور پھر گیٹ سے باہر نکلتے چلے گئے۔ جسپال کے لیے راستہ صاف تھا۔ وہ باہر گاڑی سے نکلا اور گیٹ تک پہنچا۔ باہر پرسکون ماحول تھا۔ جوگی ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی کے پاس تھا۔ جسپال اس کے قریب گیا تو وہ بولا، وہ دو چوکیدار تھے، بے ہوش ہیں، انہیں آپ کی آمد کی خبر نہیں ہوئی۔ اوکے، اب باقیوں کا پتہ کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جین کی جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک سونے کا بسکٹ تھا۔ یہ رکھو، ضرورت ہوتی ہے۔ جوگی نے وہ پکڑا اور کار میں بیٹھ گیا۔ ہرپریت اپنی جیپ میں جا کر بیٹھ چکی تھی، اس لیے جیسے ہی جسپال بیٹھا اس نے جیپ بڑھا دی۔ ان کا رخ اب اوگی گاؤں کی طرف تھا۔ جلندر سے نکلنے تک دونوں خاموش تھے۔ پھر جیسے ہی وہ رسول پور قلعہ کے قریب سے گزر رہے تھے، تب ہرپریت نے جیپ کے اندر کی خاموشی کو توڑا۔ کافی اچھے فائٹر لگتے ہو۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو یا اپنی رائے دے رہی ہو؟ جسپال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے اپنی رائے دے رہی ہوں۔ بہت شکریہ، وہ اختصار سے بولا تو اس نے کہا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے حسن میں۔ اس نے لہجے کو رومانوی بناتے ہوئے کہا، نہیں جسی جی، میرے حسن کے بارے میں نہیں، میری فائٹ کے بارے میں۔ او ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، جب انسان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو تو صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ پھر نہ فائٹ دیکھی جاتی ہے اور نہ فائٹر، بس پھر مد مقابل کو ختم کرنے کا سوچا جاتا ہے۔ جسپال نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ میرا دل رکھنے کو کہہ رہے ہو نا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اچھی فائٹر نہیں ہوں، مجھے سیکھنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملا۔ یہ ٹھیک کہا تم نے۔ دراصل اسٹریٹ فائٹر، پروفیشنل فائٹر اور سیکیورٹی فائٹر میں جتنا فرق ہے، اتنا ایک مجرم اپنی الگ ذہنیت سے لڑتا ہے، اس کی اپنی نفسیات ہوتی ہے۔ جسپال نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے چند لمحے سوچتے ہوئے کہا، کیا تم مجھے سکھاؤ گے؟ نہیں، میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے ملائی جیسے بدن والی لڑکی لڑتے اچھی نہیں لگتی، اسے تو بس ملائمت سے چھونے کو دل چاہتا ہے۔ تیرے اتنے خوبصورت چہرے پر اگر ایک خراش بھی آ گئی تو سمجھو حسن گہنا گیا، اور میں تجھے اتنی ہی خوبصورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ بالکل، اگر وہ چڑیل تیرے سر پر کچھ مار دیتی اور وہ دونوں تمہیں، اس نے چڑھ کر کہنا چاہا تو جسپال ہنس دیا، مگر وہ خاموش نہیں ہوئی۔ تم ہنستے ہو؟ تم یہ شاعری کر کے بات کو گول مول مت کرو، بلکہ سیدھے کہہ دو کہ تم مجھے اس لائق سمجھتے ہی نہیں۔ کاش میں نے یونیورسٹی کے دنوں میں پوری توجہ سے سیکھ لیا ہوتا۔ جسپال سنگھ نے اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیا اور اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کی گردن سہلاتے ہوئے بولا، کوئی لڑکی اتنی جلدی میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی جتنی جلدی تم نے بنائی ہے۔ میرے دل کی سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ تم میرے ہر وقت قریب رہو۔ میں کون سا دور رہنا چاہتی ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور پھر اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ وہ اندر سے پگھلنے لگ گئی تھی، جسے جسپال نے پوری طرح محسوس کر لیا تھا۔ بولا، ہرپریت، فائٹر یوں ہی نہیں بن جاتا، اس کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ میں تمہیں بہت کچھ سکھا دوں گا، لیکن تم ہر حالت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو۔ میں تمہاری ہوں جسی، اس نے کہا تو ایسے لمحات میں چلتی ہوئی جیپ اچانک لڑکھڑا گئی، جس پر فوراً ہی ہرپریت نے قابو پا لیا اور بریک لگا دیے۔ تبھی وہ دونوں ہنس دیے۔ لاؤ گاڑی میں چلاتا ہوں، جسپال نے کہا تو ہرپریت اتر کر دوسری طرف سے سوار ہو گئی۔ جسپال نے جیپ آگے بڑھائی تو ہرپریت نے اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ وہ سہانے سپنوں میں کھو جانا چاہتی تھی، لیکن تلخ حقیقت اس کے خوابوں کو زہر آلود کیے ہوئے تھی۔ انہی لمحات میں اس نے جسپال کا ہر طرح کے حالات میں ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح کی سحر انگیزی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مشرق سے طلوع آفتاب کے آثار واضح ہونے کو تھے۔ جب میں اپنی بائک نکال کر گھر سے نکلا، میں اپنے معمول کے مطابق ڈیرے کی طرف نکل پڑا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں وہیں پر جا کر سو جاؤں، کیونکہ
رات بھر مجھے اور چھاکے کو نیند نہیں آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد بہت دیر تک ہم چھت پر جا کر باتیں کرتے رہے، پھر میں وہیں چارپائی گھسیٹ کر لیٹ گیا، جبکہ وہ باہر والے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے جا کر اسے دیکھا تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ میرے چھت پر سے نیچے اترنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے من میں تجسس تھا کہ جو کچھ بھی ہم نے رات کیا اس کا رد عمل کیا ہوا۔ سردار شاہ دین کے ڈیرے پر نہ صرف فائرنگ ہوئی تھی، بلکہ وہاں سے بندے اغوا کر لیے گئے تھے، جن کی لاشیں دور ویرانے میں پائی گئی تھیں۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا سردار شاہ دین انہیں کسی بھی صورت میں قبول کرتا ہے یا پھر انجان بن جاتا ہے؟ وہ ملک سجاد کو کیا جواب دے گا؟ ملک سجاد کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ انتقام لینے کے لیے مزید طاقت استعمال کرے گا یا پھر خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائے گا؟ پیرزادہ کے بندے مارے گئے تھے، اس کا رد عمل کیا تھا؟ اور رندھاوا، اس نے سارے کھیل کا کیا کیا تھا جس کی بساط میں نے بچھا دی تھی؟ کیا دلبر اور ساتھی وہیں کنویں پر ہوں گے یا پھر کہیں ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دلبر کے کنویں کی طرف سے ہو کر جاؤں، مگر اس میں کافی حد تک رسک تھا، یا میرے معمول کے خلاف تھا۔ میں کم از کم اپنی طرف سے کوئی شک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں انہی سوچوں میں غلطاں گھر سے نکل کر چوک میں پہنچا تو کافی سارے لوگ جمع تھے۔ میں نے بھی ان کے قریب جا کر بائک روک دی اور اونچی آواز میں پوچھا، اوئے سب خیر تو ہے؟ یہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو؟ اوئے جمالے، تجھے نہیں پتا؟ یہاں تو پورے علاقے میں ہلچل مچی ہوئی ہے، ایک جوشیلے نوجوان نے تیزی سے کہا۔ تو میں نے اپنے اندر کا تجسس دباتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا، کیا زلزلہ آ گیا تھا رات؟ اوئے تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟ ادھر 9 بندے ایک ہی رات میں قتل ہو گئے ہیں۔ اس نے دیدے پھیلا کر یوں کہا جیسے مجھے ڈرا دینے کو ہو۔ 9 بندے؟ میں نے تجسس سے پوچھا، اتنے بندے کس نے مار دیے؟ یہ پتہ نہیں چلا، ان سب کی لاشیں تھانے میں ہیں۔ رات پولیس بھی ادھر پہنچ گئی تھی، ایک دوسرے بندے نے معلومات فراہم کی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اتنی جلدی پولیس وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اور وہ بندے کون تھے؟ میں نے پوچھا تو اس نے بتایا، 3 بندے تو پیرزادے کے تھے، اس کے گاؤں کی ساتھ والی بستی میراں شاہ میں رہتے تھے۔ باقی 6 کا پتہ نہیں چلا، وہ کوئی باہر کے تھے۔ سنا ہے وہ سارا دن اس علاقے میں پھرتے رہے ہیں۔ تھانے سے کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہاں سے کوئی آئے گا تو معلوم ہوگا، اس نے جواب میں کہا۔ تو میں نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، لو بھائی، ہم تو اپنا کام کریں، پتہ چل ہی جائے گا۔ میں انہیں وہیں باتیں کرتا چھوڑ کر ڈیرے کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی میں ڈیرے والی کچی سڑک پر مڑا، مجھے ڈیرے کے باہر کھڑی شاہ زیب کی سفید کار دکھائی دی۔ اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ سردار شاہ دین کو پتہ چل گیا ہے۔ میرے لیے یہ لمحات کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ میں اگر یہیں سے واپس مڑتا ہوں تو جو تھوڑا بہت شک تھا وہ یقین میں بدل جاتا، اور آگے جاتا ہوں تو پتہ نہیں میرے لیے وہاں کون استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اس قدر بے یقین حالات میں شاہ زیب اکیلا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر کسی بھی خطرے کی پرواہ کرتے ہوئے بائک نہیں روکی، بلکہ بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ بائک اس کار کے برابر جا روکی۔ میں ہاتھ میں دودھ کا برتن لیے گیٹ کے اندر گیا تو شاہ زیب برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائی پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھتے ہی سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کافی حد تک حیرت سے پوچھا، شاہ زیب تم اس وقت؟ تھانے جانا ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ اس نے میرے چہرے پر دیکھتے ہوئے پوچھا، کیوں نہیں، ضرور چلوں گا۔ تم کوئی بندہ میرے گھر بھیج دیتے، میں تھوڑا تیار ہو جاتا۔ ایسی حالت میں نے کہتے ہوئے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ کیوں جانا ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ تھانے کوئی بندہ خیریت سے نہیں جاتا، اور ایسے بے وقت؟ پھر میں راستے میں سن کر آیا ہوں کہ 9 بندے قتل ہو گئے ہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، اس سلسلے میں جانا ہے، چلو گے؟ اس نے پوچھا۔ کہہ تو رہا ہوں چلو، میں نے جواباً تیزی سے کہا۔ آؤ پھر میری گاڑی میں چلتے ہیں، اس نے یوں کہا جیسے میرا رد عمل دیکھنا چاہ رہا ہو۔ چل، میں نے اس سے پہلے قدم بڑھا دیے۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے میں نے بھیدے کو دودھ گھر پہنچا دینے کا کہا، اور اس سے پہلے گیٹ سے باہر تھا۔ ہم دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی کار میں بیٹھے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد تھانے کی جانب چل دیے۔ میرے ذہن میں فقط ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سردار شاہدین کو اس کارروائی کے بارے میں مجھ پر شک نہ ہوا ہو۔ اسے پورا یقین ہوگا، شاید وہ کسی عملی کارروائی سے پہلے اعصاب کی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے یقین کو پختہ کر رہا تھا، یا پھر مجھے کہیں لے جا کر تشدد کر کے
یہ سب اگلوانے کے لیے لیکر جایا جا رہا تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ عملی طور پر میں نے سرداروں سے ٹکر لے لی تھی، گویا خود کو آگ میں جھونک دیا تھا۔ اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ میں کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا۔ میں اعصاب مضبوط کیے اس کے ساتھ والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا رہا۔ شاہ زیب نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ انتہائی سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ جب اس نے کوئی بات نہیں کی تو مجھے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور قصبے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں مجھے انتہائی درجے کا محتاط ہونا تھا۔ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر کچھ نہ ہوا۔ تھانے کا گیٹ آ گیا اور وہ اپنی کار سمیت اندر چلا گیا۔ افضل رندھاوا اپنے کمرے میں تھا۔ ہم کار سے نکل کر اس جانب بڑھ گئے۔ اس کے کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تو ایک نگاہ ہم پر ڈال کر وہ کاغذات میں الجھ گیا۔ ہم چند لمحے کھڑے رہے تو شاہ زیب نے کہا، بہت مصروف ہو رندھاوا صاحب۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے بھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ ہاں یار بہت، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ کاغذوں میں الجھ گیا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے آفس میں کرسی پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاؤ؟ یہ میرے ساتھ آیا ہے اور میں نے اسے کہا ہے۔ شاہ زیب نے تیز انداز میں کہا تو وہ بولا، یہ آپ کے ساتھ نہ آیا ہوتا تو میں اسے ابھی اس کمرے سے دھکے دے کر نکال دیتا۔ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھ سکے۔ لیکن اتنی ہمت ہے انسپیکٹر کہ میں نے تمہاری پھرکی گھما دی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا تو شاہ زیب نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، اوئے چھوڑو یار، میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں اور تم لوگ کیا بات لے کر بیٹھ گئے ہو؟ آپ بولو کیا بات ہے؟ رندھاوے نے غصے میں کہا تو اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا، لاشیں کہاں ہیں؟ شہر بھجوا دی ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے۔ ان میں سے دو کی شناخت ابھی نہیں ہو سکی، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ پھر چند لمحے رک کر اس نے تجسس آمیز انداز میں پوچھا، باقی آپ بتائیں گے، شناخت کر لیں گے انہیں؟ جب باقی شناخت کر لیے گئے ہیں تو ان دو کی شناخت کا کیا مسئلہ ہے؟ شاہ زیب نے کہا، اس لیے کہ وہ آپ کے ڈیرے پر تھے، وہیں فائرنگ ہوئی ہے، مگر لاشیں ڈیرے سے دور ویرانے میں ملی ہیں۔ ان میں سے تین بستی میراں شاہ کے تھے۔ باقی یہ سب کیا ہے سردار جی؟ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں طنز اتر آیا تھا۔ تبھی شاہ زیب نے اس سے زیادہ طنز اور غصے میں کہا، یہی تو معمہ ہے جسے حل کرنا ہے، اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے ان کے متعلق بتایا؟ آپ کب پہنچے اور کسی سے پوچھ تاچھ کیے بغیر وہاں سے لاشیں بھی اٹھا کر لے آئے؟ ہاں یہ سوال تو بنتا ہے، لیکن آپ ایسا کریں، چائے پئیں، میں نے پیرزادہ وقاص کو بلوا لیا ہے۔ وہ یا ان کا کوئی بندہ یہاں پر آ جائے تو بات کرتے ہیں۔ میں فی الحال کاغذ مکمل کر لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر کاغذوں میں الجھ گیا۔ بلا شبہ وہ ڈرامہ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنے کسی بندے کو چائے کا نہیں کہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ہمیں نظر انداز کر رہا ہے۔ شاہ زیب پیچ و تاب کھاتا ہوا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ پیرزادہ وقاص کی سیاہ جیپ وہاں آ رکی۔ وہ اس میں سے نکلا اور سیدھا رنداوے کے دفتر میں آ گیا۔ اس نے ہمیں دیکھا، ہم سب سے مصافحہ کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا تو رندھاوے نے کاغذات ایک طرف کیے اور گہری سنجیدگی سے بولا، پیرزادہ صاحب، آپ کے تین ملازمین قتل ہو گئے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ کو بلایا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اپنی فریاد لے کر تھانے میں نہیں آئے، بلکہ لاشیں اٹھانے کے بعد ہمیں تھانے میں بلا کر پوچھ رہے ہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں، یہ اتنی تیز رفتاری کیوں؟ پیرزادہ وقاص نے کافی حد تک طنزیہ اور غصیلے لہجے میں کہا، ابھی آپ کے آنے سے پہلے شاہ زیب نے بھی ایسا ہی سوال کیا ہے، تو آپ دونوں غور سے سن لیں۔ مجھے کل شام اوپر سے احکامات ملے تھے کہ علاقے میں کچھ مشکوک لوگ ہیں، انہیں پکڑ لیں۔ میرے مخبر بھی اطلاع دے چکے تھے۔ شام ہونے سے پہلے ہی بھاری نفری یہاں بھجوا دی گئی۔ غور کریں میری بات پر، میں نے نہیں منگوائی بلکہ بھیج دی گئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی رسائی یہاں تک ہے کہ میری اس بات کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں۔ میں مجبور تھا اور میں نے انہیں پکڑنا ہی تھا، لیکن یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا تو شاہ زیب بولا، لیکن کیا؟ میں جس وقت انہیں پکڑنے کے لیے ڈیرے کے قریب پہنچا تو وہاں سے کچھ دور فائرنگ ہوئی۔ میں نے وہ اپنے لیے الجھاوا ہی سمجھا اور ڈیرے پر گیا۔ وہاں آپ کے ملازمین نے بتایا کہ چھت پر فائرنگ ہوئی ہے۔ میں خود چھت پر گیا، وہاں آثار تو ملے مگر بندے نہیں تھے۔ میں نے فوراً علاقہ چھان لینے کا حکم دیا اور یہ ساری لاشیں ایک جگہ سے مل گئیں۔
لیکن शाहजेब ने कहना चाहा, मगर रंधावे ने सख्ती से कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं शाहजेब, सीधी सी बात है, ये दोनों ग्रुप आपस में लड़कर मरे हैं या फिर इन्हें कोई तीसरी पार्टी मार गई है। ये तो खैर तफ्तीश से मालूम हो जाएगा। आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि जो हकीकत है वो मुझे बता दें या फिर सलाह व मशवरा करके कोई फैसला मुझे दे दें, नहीं तो क्या करेंगे आप? पीरजादे ने पुरसकून अंदाज में कहा। मैं कोई दुश्मन दुनिया तो नहीं हूँ पीरजादा साहब, मैंने जो कुछ देखा है वो ही लिख दिया है इन कागजात पर, फाइलों का पेट भर लिया है। मैंने 2-4 घंटे बाद ये रिपोर्ट डीएसपी साहब को दे देनी है, फिर वो जाने और आप। वो फैसला कुन अंदाज में कह चुका तो पीरजादा बोला, मेरी तरफ से अभी ये तय कर लें कि ये आप जो रिपोर्ट देंगे वो बिल्कुल सच पर मबनी होनी चाहिए। बाकी जो तफ्तीश होनी है उसकी निगरानी मैं कर लूंगा। अब मुझे ये पता ना चले कि आपने डंडी मारी है, और उन मशकूक बंदों का ये जिक्र ही ना करो कि वो किसके मेहमान थे। वकास, तुम गलत समझ रहे हो, सच वो नहीं जो तुम देख रहे हो। शाहजेब तेजी से बोला। नहीं शाहजेब, नहीं, ऐसे ना कहो। मेरे 3 मुलाजिम कत्ल हुए हैं, उन्हें छोड़ो। तुम लोगों के डेरे पर इश्तहारी पहले भी आते जाते हैं, लेकिन ये कौन थे और इलाके में क्यों दंदनाते फिर रहे थे? मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये भी उन्हीं इश्तहारियों की तरह यहाँ चंद दिन रहने आए थे, वो तेजी से बोला। तो फिर उन्हें बेलगाम होने की इजाजत किसने दी? पीरजादा ने पूछा तो शाहजेब खामोश रहा। फिर तेजी से बोला, हम भी डेरेदार हैं और ये सारी बातें समझते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि हम बात करते हैं, मैं तुझे समझा दूंगा, उसने कहना चाहा, लेकिन पीरजादा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। बस, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो या फिर उन बंदों के कत्ल का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम अच्छी तरह जानते हो, मुझे अपना हिसाब लेना आता है। ये कहकर वो कुर्सी से उठ गया। तभी रंधावे ने उससे पूछा, तो फिर क्या कहते हैं? वही जो मैंने कहा, हम लोग जबान रखते हैं और अपनी जबान का पास भी करते हैं, क्योंकि हम मर्दों वाली जबान देते हैं। ये कहकर उसने शाहजेब की तरफ देखा भी नहीं और कमरे से बाहर निकल गया तो वहां पर खामोशी छा गई। ये अच्छा नहीं हुआ, शाहजेब ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। मैंने तो सोचा था कि आप दोनों को बुलाकर कोई मशवरा करके ही रिपोर्ट फाइनल करूंगा, मगर लगता है पीरजादा साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जमाल, तुम क्या कहते हो? अचानक शाहजेब ने मुझसे पूछा। इससे क्या पूछते हो आप, जिस बंदे को अपनी खबर नहीं? अगर आपका हाथ इस पर ना होता तो अब तक ये ना जाने किस जेल में पड़ा सड़ रहा होता। रंधावे ने इंतहाई नफरत से कहा। रंधावा साहब, ख्याल करें कि ये मेरे साथ आया है, शाहजेब ने गुस्से में कहा। यही तो कर रहा हूं, वरना अब तक इसके छित्तर मारकर थाने से भगा दिया होता। उसका लहजा हनूज गुसीला था। उस वक्त तक पीरजादा अपनी जीप समेत वहां से जा चुका था। तभी शाहजेब उठा और बगैर हाथ मिलाए कमरे से बाहर चला गया। मैंने भी वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा। मेरी और रंधावे की निगाहें एक लम्हे के लिए चार हुईं, तो उसने खफीफ सा इशारा किया। मैं जिसे फौरन तो ना समझ सका, लेकिन उस पर गौर करने लगा। हम दोनों कार के करीब आ गए थे। शाहजेब के चेहरे पर इंतहाई दर्जे की संजीदगी थी। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर फौरन ही लपक कर अंदर चला गया। इस बार वो मुझे अपने साथ लेकर अंदर नहीं गया था। वो ना जाने क्या बात करना चाहता था। उस लम्हे मुझे रंधावे की खफीफ इशारे की समझ आ गई। मैं टहलता हुआ थाने से बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी मैं ये देख कर हैरान रह गया कि मुझसे कुछ फासले पर चेहरे पर कपड़ा लिए चाका बाइक पर खड़ा था। मेरा दिल अचानक खुशी से भर गया। मैंने उसे रुकने का इशारा किया और वहीं टहलने लगा। तभी अंदर से शाहजेब की कार निकली और मेरे करीब रुकी। तब मैंने उसके पास जाकर कहा, मुझे ज़रा यहाँ थोड़ा काम है, मैं वो करके आता हूँ, तुम जाओ। ऐसा काम अचानक क्या पड़ गया? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। कई दिनों से सोच रहा था, मुझे किसी बंदे से मिलना है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। ये कहकर मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए अपना रुख उस तरफ कर लिया जिधर छाका मेरी पुश्त पर था। शाहजेब चला गया तो मैं कुछ देर मजीद वहां रुका, फिर छाके की तरफ चल पड़ा। वो बाइक स्टार्ट करके मेरे पास आया। मैं उसके पीछे बैठ गया तो उसने बाइक भगा दी। मैं एक बहुत बड़े खतरे से दो चार होने वाला था। यही इशारा मुझे रंधावे ने दिया था। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया था। अब मैंने सूरत हाल के मुताबिक अपना आइंदा वाला लाया अमल तरतीब देना था। जसपाल अपने कमरे में था। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां हरी भरी फसलें दूर तक फैली हुई धूप में चमक रही थीं। बज़ाहिर वो उस मनाजिर में खोया हुआ था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था।
وہ مسلسل منراج اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بلا شبہ ان میں کھلبلی مچ چکی ہوگی۔ اپنے تئیں انہوں نے کوئی سراغ تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن جلد یا بدیر وہ اس تک پہنچ ضرور جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ روندر سنگھ یا اس کی اولاد کو اس کی اوگی پنڈ میں آمد کے بارے میں پتہ نہ چلا ہو۔ یقین اس وقت ہو جانا تھا جب وہ اس تک پہنچ کر اپنا آپ ظاہر کر دیتے۔ جسپال یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح خود اس کی جانب بڑھیں، لیکن اتنی جلدی کوئی موقع ہاتھ نہیں آ سکا تھا۔ اس نے اپنے طور پر تو سوچا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے، اور وہ ایسا ہی کرتا اگر یہ پولیس آفیسر والا معاملہ درمیان میں نہ آ جاتا۔ ان چند دنوں میں تو یہاں کے ماحول ہی سے مانوس نہیں ہو پایا تھا۔ اب معاملہ یہ نہیں رہا تھا کہ وہ ان کی طرف سے کچھ ہونے کا انتظار کرتا، بلکہ خود آگے بڑھنا تھا۔ اس نے شہد کے چھتے میں ہاتھ تو ڈال دیا تھا، اب سکون کی امید رکھنا بیکار تھا، اور ماحول سے مانوس ہونے کا بہانہ فضول تھا۔ سوچ کی رو جیسے ہی اس طرف گئی، اس کے من سے بڑی خوشکن آواز سی ابھری، کیا واقعی تم اس ماحول سے مانوس نہیں ہوئے؟ یہ کیا سوال ہے، اس نے سوچا۔ یہ حقیقت ہے جسپال سنگھ جسی جی، اگر مانوس نہ ہوتے تو ہر پریت کے سحر انگیز حسن میں یوں مات نہ کھا جاتے۔ وہ محض حسن کا مجسمہ نہیں، ایک خوبصورت آفت بھی ہے۔ گزری رات تم نے ذرا سی جھلک دیکھ لی تھی، اب کیا خیال ہے؟ ہاں، وہ پرت در پرت کھلتی چلی جائے گی اور مجھے حیران کر دے گی۔ یہ سوچتے ہی وہ ان لمحات میں کھو کر لذت محسوس کرنے لگا جب جوش اور غصے میں بھری ہر پریت اس کے ساتھ لگی دشمنوں سے نبرد آزما تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا، تبھی اسے یوں لگا جیسے ہر پریت نے اس کی گردن میں اپنی باہیں حائل کر دی ہوں۔ جسپال نے انہیں بڑی نرمی سے تھام لیا تو اچانک اس پر عیاں ہوا کہ وہ کھلی آنکھوں سے کوئی خواب نہیں دیکھ رہا، بلکہ حقیقت میں وہ اس کے اس قدر قریب ہے۔ اس کی زلفوں کا سایہ اس پر تھا، اور وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہی تھی، جسی جی کیا سوچ کر مسکرا رہے ہو؟ تمہیں سوچ کر، اس نے بڑے خلوص سے کہا۔ وہ اٹھلاتے ہوئے بولی، میری اتنی کہاں حیثیت کہ مجھے سوچتے ہوئے تم ساری دنیا سے غافل ہو جاؤ، یہاں تک کہ کسی کے کمرے میں آ جانے کا بھی پتہ نہ چلے۔ سچی تمہیں سوچ رہا تھا، جس طرح تم نے رات اس لڑکی کو مارا اور پھر… بس بس بس، میں سمجھ رہی تھی کہ تم کوئی رومانوی خیال سوچ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو رکی اور پھر پوچھا، پھر کیا سوچا؟ مجھے فائٹ سکھانے کا؟ دیکھو، بیبے سے اجازت لے کر دے دو تو… تمہاری کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو پھر ان سے مار کون کھائے گا؟ جسپال نے مزاح میں کہا، تب وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلو آؤ، ابھی اجازت لے کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہی کھانا کھائیں گے۔ چلو، انوجیت بھی گھر پر ہے۔ جسپال اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں ماں بیٹا ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ست سری اکال بیبے جی، جسپال نے کہا، اور میز کے قریب کرسی پر انوجیت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ست سری اکال پتر، چل پتر پرشاد کھا لے، بیبے نے ممتا بھرے لہجے میں کہا، اور اپنے سامنے نیپکن درست کرنے لگی۔ کھانے کے دوران جسپال نے انوجیت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یار تم تو اتنے بزی ہو گئے ہو، شکل ہی نہیں دکھاتے۔ معاملات ہی کچھ ایسے ہیں، کھانے کے بعد تفصیل سے بتاؤں گا، اس نے گہرے انداز میں کہا اور خاموش ہو گیا۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے تو ہر پریت نے بیبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیبے جی آپ جسی کو اجازت دیں کہ یہ مجھے فائٹ سکھائے، میں نے صبح بتایا تھا نا۔ تو جان اور تیرے کام، اگر جسی پتر سمجھتا ہے کہ تجھے یہ سیکھنی چاہیے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بیبے جی میں یہی سمجھتا تھا کہ ہر پریت کو اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے، گھرداری سیکھنی چاہیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے اسے یہ بھی سیکھ ہی لینا چاہیے۔ جسپال نے کہا تو انوجیت بولا، جسپال ابھی تمہیں آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے اس طرح تم یہ جان جاؤ گے کہ ہم ہی نہیں، پوری سکھ قوم حالت جنگ میں ہے، اور یہ جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ہر امرت دھاری سنگھ قربان ہونے کے لیے ہے۔ مجھے احساس ہے انوجیت، جسپال نے کہا، اور پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا ختم کیا اور اٹھ کر باہر لان کی طرف چل دیے۔ بیبے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، وہ دونوں لان میں آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دھوپ تیز تھی مگر اچھی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر انوجیت نے کہا، مجھے ہر پریت نے نہیں بتایا، لیکن تمہاری رات کی کارروائی کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کہیں یہ سب کچھ تم نے جلدی میں تو نہیں کر دیا؟
नहीं अनुजीत, जल्दी में नहीं, ठीक वक्त पर किया है। मैंने उन्हें सिर्फ ये एहसास दिलाना है कि मैं यहाँ पर अकेला नहीं, उन पर खौफ तारी करना था। ये उस सूरत में है जब उन्हें यकीन हो जाए कि ये सब मैंने किया है। तुम्हारा नेटवर्क है यहाँ पर? उसने पूछा। नहीं, मेरा नहीं, किसी और का है, जसपाल ने इख्तसार से कहा। पराए बाजुओं का कोई एतबार नहीं होता, अपने बाजू। अनुजीत ने कहना चाहा तो वो तेजी से बोला, मैं जानता हूँ, कुत्ते को जब तक रोटी डालते रहो वो वफादार रहता है, और जब रोटी ना भी डालो तब भी वो वफादार रहता है। ये जानवर की खसलत है। लेकिन इंसान उस वक्त बदतर हो जाता है जब वो रोटी भी खाता रहे और डस ले। सांप की ये खसलत है कि वो दूध पिलाने वाले को भी डस लेता है। ये नेटवर्क कोई धर्म या किसी मजहब का नहीं है, ये जराइम पेशा लोगों का एक सिंडिकेट है आलमी सतह पर। और तुम कहीं उसका हिस्सा तो नहीं? अनुजीत ने पूछा। हिस्सा तो नहीं, लेकिन उनके बहुत करीब हूँ। मेरी वजह से उन्होंने बहुत फायदा हासिल किया है। बज़ाहिर उनकी पहली तरजीह दौलत है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ दौलत ही के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं। उनकी तरजीहात कुछ और हैं, जिन्हें मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ। मंशियात, वो धीरे से बोला। नहीं, मैंने अब तक किसी बंदे को नहीं देखा कि वो मंशियात के कारोबार में मुलविस हो या फिर खुद ऐसी चीज़ों का आदी हो। मेरा अपना एक अंदाज़ा है कि वो सिर्फ ताकत चाहते हैं। क्यों? इस बारे में मैं नहीं जानता, जसपाल ने कहा। तो अनुजीत चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, उस पुलिस ऑफिसर को हमारी सिख तंजीम ने ख़त्म किया है। जिन लड़कों ने उसे कत्ल किया है वो अब भी इसी इलाके में मौजूद हैं। कत्ल का कोई सुराग उनके पास नहीं है, सिवाय एक दो नंबरों के जिस पर उस पुलिस ऑफिसर को धमकियां दी गई थी। इस बारे में वो लोग कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये नंबर किसी के ज़ाती नहीं, पब्लिक फ़ोन बहुत से हैं जो जलंधर में हैं। खैर, ये कंफर्म बात है कि वो उन कातलों तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो मर्जी चाहे कर लें, वो बेसहारा लोग तो नहीं हैं, उन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ है। अब ये जो कमीशन बना है, इसने किसी के भी गले में फंदा डाल देना है। रविंदर सिंह ने ये फंदा तुम्हारे गले में डालना चाहा, इसीलिए मनराज सिंह को इधर भेजा, फिर जो उन्होंने चाहा वही हो गया। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में उन्होंने तुम पर निगाह भी रखी होगी, और तुम हरप्रीत के साथ। अनुजीत, मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम ऐसे करो, 2 दिन तक अपने कमरे में रहो, तुम्हारा फ़ोन ऑफ होना चाहिए, बस आराम करो। जसपाल ने संजीदगी से कहा तो उसने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ यार। अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती ना, तो वो जालंधर वाला घर मेरे लिए चूहेदान साबित होता। मनराज किसी लड़की के साथ अय्याशी नहीं, बल्कि मेरे इंतजार में होता, उसने तंजिया अंदाज में कहा। लेकिन मेरी इत्तलात गलत नहीं हो सकती, उसने एहतजाज करने वाले अंदाज में कहा। तो जसपाल एक लम्हे को उसकी तरफ देखता रहा, फिर चौंक कर बोला, हमारे बंदे भी हर जगह फैले हैं, वो कोई गलत इत्तला नहीं देते। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, फिर यूं मुमकिन है कि तुम्हारी सिख तंजीम के लोग निगाह में होंगे, मैं नहीं। मैं मानता हूँ और मैं इस्तेमाल भी करता हूँ कि जदीद तरीन आलात बंदे की लोकेशन के बारे में मालूम कर लेते हैं। मैंने ये ऑप्शन जहन में रखा है। अब तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने जल्दी नहीं, वक्त पर उन्हें ठिकाने लगाया है। इससे पहले कि वो मेरे गिर्द घेरा तंग करें, मैंने उनका हिसार ही तोड़ दिया। इसका मतलब है कि तुम्हें शायद ही हमारी ज़रूरत पड़े? अनुजीत ने पूछा। एक पुरानी कहावत है ना, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। इसी तरह दुश्मन वो होता है जो धोखे से वार करे, और मुनाफिक वो होता है जो तुम्हें ख़त्म करने के लिए बड़े सब्र से वक्त का इंतज़ार करे और मौका मिलते ही तुम्हें ख़त्म करने की कोशिश करे। धोखा भी वो देगा, इसलिए अपने साए से भी चौकन्ना रहना, क्योंकि मुसीबत के वक्त ही दुश्मन का, मुनाफिकों का और बगैरतों का पता चलता है। तुम क्या समझते हो? तुम अगर उनके नेटवर्क में अपने बंदे दाखिल कर सकते हो, तो क्या वो तुम्हारी सिख तंजीम में नहीं होंगे? ऐसा मुमकिन है, अनुजीत ने कहा। तो फिर ये जान लो कि अब कोई राज राज नहीं है। एक मैदान जंग है और हम लड़ रहे हैं। जिसका वार चल जाएगा, ये जहन में रखना। अनुजीत, मेरी लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं, मुझे सिर्फ अपना ज़ाती इंतकाम लेना है, बस। मुझे तुम्हारी साफ गोई अच्छी लगी। मैं चाहूंगा, अगर तुम ज़रूरत महसूस करो तो मुझे ज़रूर कहना। उसने यास भरे लहजे में कहा। तुम इस कदर अजनबियत से क्यों कह रहे हो मेरे दोस्त? असल में तुम मेरे ज़ाती दोस्त की हैसियत से नहीं, एक सिख तंजीम की फ़र्द के हैसियत से सोच रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम धर्म की सेवा छोड़ दो, मैं कहता हूँ
کرو، ہر مذہبی انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ان قوتوں کا کیا کیا جائے جو یہ بھی نہیں کرنے دیتی؟ جان لو کہ طاقت ہی بنیادی چیز ہے، ورنہ دوسرے لوگ تم لوگوں کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے۔ تم ایک سکھ تنظیم کے فرد ہو، تم رہو، لیکن میرے معاملے کو اس سے غلط ملت مت کرو۔ تم بھی ایک سکھ ہو، اگر تمہارے سامنے دھرم کا کوئی معاملہ آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اچانک انوجیت نے پوچھا۔ یہ تو اس معاملے کی نوعیت پر ہوگا میرے یار، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ سکھ دھرم میں دستار کی اہمیت اس قدر ہے کہ سر کٹا دیں لیکن دستار کی عزت پر آنچ نہ آنے دیں۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میں کہیں بے بس ہو جاؤں اور وہ لوگ میری دستار اتار کر مٹی میں رول دیں تو کیا مجھے آرام سے سر کٹوا دینا چاہیے؟ جسپال نے پوچھا۔ نہیں، جہاں تک ہو سکے ان کا سر کاٹنا چاہیے، وہ جوش سے بولا۔ لیکن اگر میں سر کاٹ لینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہوں بلکہ بے بس ہوں، تب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سکون سے اپنا سر ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ میں اپنی دستار کی حفاظت نہیں کر سکا؟ جسپال نے کہا تو انوجیت نے الجھتے ہوئے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ میں دھرم کے لیے کمزوری کا باعث نہ بنوں، بلکہ اگر میری جان جاتی ہے تو اس سے دھرم مضبوط ہو۔ میں وہ وقت ہی نہ آنے دوں جب کوئی میری دستار کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ میں اپنے ذاتی معاملے کے لیے دھرم کو استعمال نہ کروں۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے کہ میرے سامنے اگر دھرم آ جائے تو میں کیا کروں گا، میں یہ دیکھوں گا کہ دھرم کو فائدہ کیسے ہوگا، جان دے دینے سے یا اس معاملے کو نظر انداز کر دینے سے۔ یہ جان لو انوجیت کے طاقت کا غلط استعمال بھی شکست کی طرف لے جاتا ہے۔ تم تو بڑے سخت قسم کے خیال رکھتے ہو، انوجیت نے حیرت سے کہا۔ ہم سکھوں نے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے اور ہم ابھی تک ایسے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں جسے ہندو ہماری کمزوری بنا کر ہمیں نہ صرف مزید کمزور بنا رہے ہیں بلکہ ظلم در ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، دربار صاحب میں شہیدوں کی یادگار بنانے کا معاملہ ہے، چل رہا ہے نا؟ ہاں چل رہا ہے، انوجیت نے کہا۔ انہی شہیدوں کے لیے نا جو نہتے مارے گئے۔ اندرا حکومت نے اپنی پوری طاقت لگا کر انہیں ختم کیا۔ اب سکھ کمیونٹی اپنے ہی مذہبی ادارے میں اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک یادگار بنانا چاہتی ہے، لیکن نہیں بنا پا رہے۔ کیوں؟ پنجاب کے سکھ، پوری دنیا کے سکھ اسے کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کانگریس حکومت نہیں چاہتی، انوجیت نے دھیرے سے کہا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، حکومت روبوٹ چلاتے ہیں یا انسان؟ جسپال نے پوچھا۔ انسان ہی چلاتے ہیں، یعنی گوشت پوست کے انسان جو منافق ہیں۔ کیا انہیں کسی سے کسی کا خوف نہیں، کسی شے کا خوف نہیں؟ سکھ دھرم کے لوگ انہیں اتنا بھی خوف نہیں دے سکتے کہ یادگار کے معاملے میں اپنی دشمنی سے باز آ جائیں؟ ایک شخص سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا تھا جس نے اندرا حکومت کی نیندیں اڑا دی تھی۔ آج اس جیسا ایک بھی بندہ ہوتا تو یادگار کب کی بن چکی ہوتی۔ اب سنو میں کیا سوچتا ہوں۔ کہو۔ یادگار کے لیے میں کسی ایک بھی سکھ کا قتل نہیں چاہتا۔ مطلب اس کے لیے کوئی تحریک چلے اور سامنے سے گولیاں کھا لی جائیں، یہ بے وقوفی ہے۔ بلکہ خود کو ایسا بنا لیا جائے کہ وہ خوف زدہ ہو کر خود کہیں کہ ہم اس راہ میں مزاحمت نہیں کریں گے، جو سکھ قوم چاہے گی وہی ہوگا۔ جسپال نے کہا تو انوجیت نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دو محاذوں پر لڑنا ہوگا۔ سکھ اتہاس یعنی تاریخ کے لیے نئی نسل کو بتانا ہوگا، اپنی خامیوں کو دور کر کے طاقتور قوم بننا ہوگا۔ خصوصاً پنجاب کے سکھوں کو بہت مضبوط ہونا ہوگا۔ دنیا بھر کے سکھ ان کے لیے جان اور مال قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ جسپال سنگھ نے جوش بھرے لہجے میں کہا تو انوجیت کافی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تم جو چاہو سو کرو، میں بہرحال تمہارے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ حویلی کے لیے۔ ہاں، وہ میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کی تھی، وہ آج کل میں آ جائے گا، انوجیت نے کہا۔ وہ آ نہیں جائے گا، اسے ابھی بلاؤ، بلکہ اسے کہو کہ چند مزدور وہاں بھیجے، میں آج ہی اس کا کام شروع کرواؤں گا۔ اس کا بھی ایک مقصد ہے، فوراً فون کرو۔ میں ابھی کرتا ہوں، انوجیت نے کہا اور اپنے سیل فون سے رابطہ کرنے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جسپال سنگھ، انوجیت سنگھ اور ہرپریت کور اپنی جیپ میں گھر سے نکلے۔ ان کا رخ اوگی پنڈ کی طرف تھا۔ ٹھیکیدار سے بات ہو گئی تھی اور مزدور اس حویلی کے سامنے پہنچ چکے تھے۔
अनुजीत ड्राइविंग कर रहा था और वो तीनों खामोश थे। कुछ ही देर के बाद वो सड़क पर थे और फिर वो तेजी से चलते हुए गांव में दाखिल हुए। जसपाल दूसरी बार इस गांव में आया था। पहली बार उसके जज्बात में गुस्सा, बेबसी और मात हो जाने का एहसास था। अब वैसा नहीं था, बल्कि उसमें ही जान, इंतकाम और भिड़ जाने का हौसला मौजूद था। शायद इसी से उनमें कोई बात नहीं हो रही थी। सभी अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। यहाँ तक कि गाड़ी उनकी हवेली के सामने जा रुकी। सामने ही कुछ मजदूर खड़े थे और उनके साथ एक खुशपोश नौजवान सिंह खड़ा था। उसकी तरफ इशारा करके अनुजीत ने बताया कि यही ठेकेदार है। वो गाड़ी से उतरकर उनके करीब गए। मिलने मिलाने के बाद जसपाल ने कहा, ठेकेदार जी, आपने काम देख लिया? जी, देख लिया, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। कितने दिनों में होगा ये काम? उसने पूछा। यही कोई 1 हफ्ता लग जाएगा, उसने अंदाजा लगाते हुए कहा। रकम की परवाह नहीं करनी, सब कुछ आपने करना है, बस नीम के दरख्त का ख्याल रखना है। ये कहकर उसने बड़े नोटों की 2 गड्डियां जेब से निकालीं और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये रखें, मजीद की ज़रूरत होगी तो मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी से काम शुरू करवा देता हूँ, ठेकेदार ने कहा। तो जसपाल ने एक निगाह हवेली पर डाली, जिसकी खस्ता हालत ने उसके अंदर भड़कती हुई आग को मजीद हवा दे दी। उसे खुद पर काबू पाने में चंद मिनट लगे। इस दौरान अनुजीत ने ठेकेदार से कहा, तुम्हें जो बात पूछनी हो या कुछ कहना हो, मुझसे राब्ता करना। जी ठीक है, उसने जवाब दिया। तो वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठने के लिए वापस पलटे। तभी उनके करीब एक कार आन रुकी, जिसके रुकते ही पैसेंजर सीट से एक लंबा तड़ंगा जवान बरामद हुआ। उसने शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहन रखी थी। सर पर गहरे नीले रंग की पगड़ी, स्याह दाढ़ी मूछें और पाँव में स्याह रंग का जूता था। इस दौरान पिछली नशिस्तों से 3 बॉडीगार्ड असला लिए बरामद हुए। मिलजीत सिंह रविंदर सिंह का बेटा, जो इधर का सरपंच है, अनुजीत ने आहिस्तगी से जसपाल को बताया। तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तभी वो उनकी तरफ देखता हुआ करीब आ गया और उनके पास आकर तंजिया और हकारत भरे लहजे में बोला, मेरे बारे में अनुजीत ने तुम्हें बता ही दिया होगा, नहीं मालूम तो पूरा तारुफ करवाऊं? तुमसे तारुफ ही के लिए नहीं, पूरी जान पहचान ही के लिए तो इधर उगी में आया हूं। अच्छा है तू खुद ही चल कर आ गया, वरना मैंने तो तुझे मिलना ही था, जसपाल ने गुर्राते हुए सर्द लहजे में कहा। इस दौरान गांव के लोग भी उनके इर्द गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। अश्के भई अश्के, बड़े अरसे के बाद कोई मेरे सामने बोला है। खैर देख लेते हैं, जितना बोलते हो उतना बर्दाश्त भी कर लेते हो। उसका लहजा हनूज हकारत आमेज था। जसपाल ने कहा, ये तो वक्त बताएगा ना मिलजीत, कौन क्या है। वक्त हमने कहीं से लेने जाना है, अभी देख लेते हैं, उसने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। मर्द हो तो अपनी जबान पर कायम रहना, भागना नहीं। आओ अभी हाथ में हाथ डाल लेते हैं, जसपाल ने अपना हाथ खोलकर उसके सामने करते हुए कहा। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कई हाथों से लड़ना होगा, जबकि ओए, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं मिलजीत, पराए बाजुओं पर तो हिजड़ा भी बात कर लेता है। जसपाल ने तंज किया तो मिलजीत के चेहरे पर कई बल आ गए। बिलाशुबा वो समझ चुका था कि जसपाल उसे किसी राह पर ला रहा है, इसलिए बात बदलते हुए बोला, वक्त आने पर तेरे साथ पंजा भी लड़ा लूंगा। फिलहाल तो मैं सरपंच की हैसियत से आया हूँ। तुझे किसने इजाजत दी है कि इस हवेली के बारे में कोई फैसला भी कर सके? ये हवेली मेरे पुरखों की है, जो यहाँ के बेगैरत बुजदिलों के धोखे का शिकार हो गए। दिल तो करता है कि उन बेगैरतों को ख़त्म करने के बाद ही इसे ठीक करवाऊं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस हवेली का वारिस यहाँ आ गया हूँ। अब जिसमें हिम्मत है वो मुझे रोक ले। मैं आ गया हूँ रोकने तुम्हें। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि तुम इस हवेली के वारिस हो। अब अगर हिम्मत है तो बात करो, मिलजीत ने इंतहाई गुस्से में कहा, क्योंकि जसपाल ने उसके सामने ही उसके बड़ों को गाली दी थी। बोलो क्या करूं जिससे तुम्हें यह पता चल जाए कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, उसने मिलजीत की आंखों में देखते हुए कहा। पूरा गांव गवाह है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम इस हवेली के अंदर दाखिल होकर दिखा दो। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। लो फिर मैं जा रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक लो। जसपाल ने अपने दोनों हाथ अपनी जैकेट में डाले और हवेली के दरवाजे की जाने बढ़ गया। उसी लम्हे मिलजीत के बॉडीगार्डों ने अपनी गन्नें सीधी की और उस पर तान ली। वहां पर खड़े हर शख्स ने अपनी सांसें रोक लीं। वो जसपाल को हवेली के टूटे हुए फाटक की जाने बढ़ता हुआ देख रहे थे। तभी हरप्रीत तेजी से अपनी जीप की जाने बढ़ी
और डैशबोर्ड से अपना पिस्टल निकाल कर वहीं बैठ गई। अनुजीत इस सारे मंजर को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी जसपाल हवेली के फाटक के अंदर पहुंच गया। फिर वहीं खड़े होकर उसने बलजीत को पुकारा, ओए बलजीत, मैं अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा हूं, इस हवेली के दरवाजे पर जिसे बेगैरतों ने आग लगाई थी और मेरे बड़ों को जिंदा जलाया था। मैं यहाँ खड़े होकर अहद करता हूँ कि मैंने भी उन बेगैरतों को जिंदा जलाना है। अब अगर तुम में हिम्मत है तो रोक लो। ये कहते हुए उसने अपनी दोनों जेबों में से दो पिस्टल निकाल लिए। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई थी। शायद बलजीत को उसकी तरफ से इस कदर मुज़ाहमत की उम्मीद नहीं थी, या फिर और कोई बात थी। वो तजब्जुब में खड़ा उसकी तरफ देखता रहा कि अनुजीत आगे बढ़ा और बोला, बलजीत, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ कोई खून खराबा ना हो तो अभी पलट जाओ, वरना कोई नहीं जानता किसकी लाश यहाँ गिर जाए। मैं एक एक को देख लूंगा, बलजीत ने कहा और अपने लोगों को इशारा करके वापस गाड़ी में जा बैठा। वो मसलहत से काम लेकर इस टकराव से बचना चाहता था। उसे जसपाल के अंदर की शिद्दत का अंदाजा हो गया था। अगर उन दोनों में से कोई एक मर जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। मुसीबत तो उसे ही होनी थी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे ही मौके के लिए उसने खुद पर काबू पाया और वहां से चला गया। आखिर वो गांव का सरपंच था, इतनी तो अकल थी उसमें। उसने जसपाल के अंदर भड़कने वाली आग की तपिश का अंदाजा कर लिया था। वो चला गया तो जसपाल ने एक तवील सांस ली, फिर ठेकेदार के करीब आकर बोला, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठा करूंगा। तुम अपना काम शुरू करो, मैं देखता हूं कौन रोकता है। तभी ठेकेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ भाजी, आप फिक्र ना करो, अब हफ्ते में नहीं सिर्फ 3 दिन में काम खत्म होगा। और तुम यकीन करना, तुझे रोकने कोई नहीं आएगा। तुम आराम से काम करो, 3 के 6 दिन लगाओ, जसपाल ने कहा। और फिर कोई बात किए बगैर जीप की तरफ बढ़ा। अनुजीत ड्राइविंग सीट पर बैठा तो जीप चल दी। जसपाल तेजी से अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था।